بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں نذیر احمد۔ پاکستانیوں، آپ دنیا میں کسی بھی کونے پہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھے، آمین۔ جیسے میں اکثر ہی اپنے پروگراموں میں کہتا رہتا ہوں کہ نہ تو کوئی میں اینکر ہوں، نہ کوئی میں تبصرہ نگار ہوں، نہ کوئی میں کوئی لکھا پڑھا ہوں، نہ ایک عام سا آدمی ہوں، لیکن میں پاکستانی ہوں۔ ہر پاکستانی کو اپنے ملک کے لیے فکر ہونا چاہیے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچ ہونی چاہیے۔ اگر اپنے ملک کے اندر اگر کچھ برا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، تو ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے بارے میں وہ پوچھے۔ جیسے کہ قمر باجوہ صاحب جو یہاں تشریف لے گئے، جیسے سننے میں آتا رہتا ہے کہ وہ دبئی کی سڑکوں میں ذل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر وہ ملک کے لیے کچھ برا کر گئے ہیں تو یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کو یہ پوچھے اور اس کے لیے یہ بات کرے کہ اس نے یہ ہمارے ملک کے لیے غلط کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہ حکمران نالائق اپنے کیس ختم کروانے کے لیے باجوہ کی مدت بڑھاتے رہے، لیکن باجوہ نے جو ہمارے ملک کے ساتھ کیا یقیناً وہ نسلوں تک یاد رہے گا کہ اداروں کو کون لڑاتا رہا، اداروں کے اندر کس نے فسادات کروائے، کیسے راتوں رات عدالتیں لگ جاتی تھی، کیسے راتوں رات فیصلے ہو جاتے تھے، کیسے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ سواتی سے لے کے شبائی گل سے لے کر چودھری فواز صاحب، چودھری فواز سے لے کے شیخ رشید صاحب، شیخ رشید سے لے کر عمران یار خان صاحب، ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتیوں کے پل باندھے گئے اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کے اندر رہ کر اپنے ملک کے لیے بات نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس ملک کے لیے بات کریں گے؟ یہ ملک ہمارا سب کا گھر ہے۔ جیسے یہ طاقتور جو ادارے ہیں یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ایک ہی حل ہے کہ انتخابات کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ انتخابات کے لیے کیوں ہماری بڑی طاقتیں جو ہیں وہ زور نہیں دے رہی؟ ہماری عدلیہ پڑی ہے، ہمارا فوج کا ادارہ پڑا ہے، ہمارا نیا آنے والا چیف آف اسٹاف آرمی صاحب کیوں نہیں کہتے سو نالائق حکومت کو کہ ہمارا ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ ہماری کرنسی کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے اداروں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر یہ کسی کے متعلق بات کرنی یہ بغاوت ہے تو پھر تو ہر پاکستانی جو ہے وہ بات کرتا ہے، ہر پاکستانی پر بغاوت، پھر وہ کیا کہتے ہیں، پھر وہ ہر پاکستانی وہ نالائق ہے، ہر پاکستانی غدار ہوا۔ پھر وہ اگر 1947 کے اندر ہمارے بزرگ پاکستان کے لیے قربانیاں دے کر پاکستان کو انہوں نے حاصل کیا ہے، اگر ملک کو حاصل کرنے والے آپ لوگوں کی نظروں میں غدار ہیں تو پھر پاکستان کا وفادار کون ہے؟ اگر ہم غدار ہیں یا ہمارے بزرگ غدار ہیں تو پھر پورا پاکستان غدار ہے، پھر کوئی بھی پاکستان کا حامی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا اپنے جانیں اس لیے قربان کی، راستے میں بیٹیوں بہنوں کی عزتیں اس لیے نیلام کی کہ کل کو اسی وطن میں آ کر ہمیں گریباں سے پکڑ کے ہمیں غدار کہہ دیا جائے گا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ جو انصاف کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا آخر یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ نامناسب چیزیں ہیں۔ ہمارے ملک کو جو ہے
तबाही से अगर बचाना है तो इस वक्त दो ताकतें, दो अदारे मेरे मुल्क के अंदर मौजूद हैं। एक मेरा अदलिया का वो अदारा, एक मेरा फ़ौज का वो अदारा, जो हमारे मुल्क को तबाही से बचा सकता है। तबाही से वो तभी बचेगा जब हमारा मुल्क जो है ये इलेक्शन की तरफ जाएगा। नए इंतखाबात जब होंगे तो हमारे मुल्क के अंदर फिर कुछ अमन व सुकून पैदा हो सकता है। मेरे नाज़रीन, मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ, मैं एक आम सा आदमी, मज़दूर आदमी, मैं ना कोई मीडिया से मेरा कोई तल्लुक़ है, लेकिन जो मेरे अंदर बात होती है, मैं अपने वो दिल की बात कहता ही रहता हूँ। अगर हो सकता है कि मेरी बात किसी को कोई ऐसी लग जाए तो वो मुझे भी गद्दार कह दें, मेरे जैसे इंसान को भी पकड़ के घसीट लें, मर्ज़ी है भी आपकी। लेकिन एक बात को याद रखना, एक बात को कभी मत बोलना, ये दुनिया में तो कोई बात नहीं है। दुनिया में तो सीना तान के चलते हो, तकब्बर से चलते हो, चलते रहो। एक बात को याद रखना, पुल सरात पर तुम नहीं चल पाओगे। वहाँ जब हिसाब का वक्त आएगा, वहाँ तुम हिसाब नहीं दे पाओगे। तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा पटवारी नहीं होगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई चपड़ासी नहीं होगा, तुम्हारी अकेली जान होगी, तुम अकेले ही वहाँ फंस जाओगे। अब भी वक्त है, सोच लो। रब्बे जुल जलाल की कसम, इंसान कसारे में क्यों जा रहा है? यही तो हमारी नलायकियाँ हैं, हम दूसरों का हक खा जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।